فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ ملک کو بانٹنے والے شہریت کے کالے قانون پر صدر جمہوریہ کی منظوری کی مخالفت میں پڈوچیری کے کچھ طلباء نے صدر جمہوریہ سے میڈل لینے سے ہی انکار کر دیا۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ہندوستانی صدر کی اس حد تک کسی نے مخالفت کی ہو۔ پڈوچیری میں جس تقسیم اسناد پروگرام میں صدر جمہوریہ نے شرکت کی تھی، ایک مسلم طالبہ کو صدر جمہوریہ کے ہاتھوں میڈل لینے سے روک دیا گیا۔ صدر جمہوریہ کے ہال سے نکلنے تک طالبہ کو باہر بٹھا دیا گیا۔ طالبہ نے الزام لگایا ہے کہ شہریت قانون کے خلاف آواز اٹھانے اور حجاب پہننے پر انہیں باہر کیا گیا، جبکہ یونیورسٹی انتظامیہ نے رابعہ کے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ بھٹکل میں شہریت قانون کے خلاف بڑے پیمانے پر جلوس اور جلسے کا کامیاب انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے اس قانون کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ عوام نے جوش و جذبے کے ساتھ ہوش سے کام لیتے ہوئے پرامن طریقے سے احتجاج درج کرایا ہے۔ آزادی جان سے پیاری ہے، یہ سی اے اے، یہ این آر سی فوری طور پر واپس لے لیا جائے، ورنہ شیروں کی طرح بھپرائیں گے۔ ظلم کسی پر ہو، دلت پر ہو، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہندوؤں پر ہو ہم برداشت نہیں کریں گے، سکھوں پر ہو ہم برداشت نہیں کریں گے، عیسائیوں پر ہو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں تلوار اٹھانا سب سے بڑا جہاد نہیں ہے۔ ظالم سرکار کے سامنے، انیائے کو برقرار رکھنے والی سرکار کے سامنے حق بات کا بولنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہم اس وقت جہاد کے میدان میں ہیں۔ جھارکھنڈ میں بی جے پی کا قلعہ مسمار ہو گیا ہے۔ انتخابات میں 370 رام مندر اور این آر سی سی اے اے سمیت مودی شاہ کے ایجنڈے کچھ کام نہیں آئے۔ کانگریس آر جے ڈی جے ایم ایم اتحاد نے بی جے پی کو شکست فاش دے کر اقتدار حاصل کر لیا۔ مودی شاہ نے ہار کو تسلیم کرتے ہوئے جے اے ایم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جھارکھنڈ کی جنتا نے سماج کو بانٹنے والی پالیسی کو مسترد کر دیا ہے۔ خود وزیر اعلیٰ رگھوور داس سمیت کئی سینئر رہنما اپنی سیٹ بھی بچا نہیں پائے۔ رگھوور داس نے اس ہار کو اپنی نجی شکست قرار دیا ہے۔ بی جے پی کی گمراہ کرنے والی پالیسیوں کو اب عوام مسترد کرنے لگی ہے۔ مارچ 2017 میں 21 ریاستوں میں سرکار بنانے والی بی جے پی پوری طرح بیک فٹ پر چلی گئی ہے۔ دسمبر 2017 میں ملک کے 71% پر راج کرنے والی سرکار اب سمٹ کر 35% تک پہنچ گئی ہے۔ این آر سی اور سی اے اے کے خلاف کانگریس نے راج گھاٹ پر دھرنا دیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جو کام ملک کے دشمن نہیں کر پائے وہ نریندر مودی پورا دم لگا کر کرنے کی کوشش میں ہیں۔ جامعہ میں تشدد کو لے کر وزیر اعظم مودی کے کپڑوں کو لے کر دیے گئے بیان پر بھی راہل جم کر برسے۔ ہم دیش کے دشمن نہیں کر پائے، وہ کام آج نریندر مودی پورے دم لگا کے کوشش کرنے کی پورے دم لگا کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری انتی نشٹ ہو جائے، ہماری انتی نشٹ ہو جائے اور دیش کی آواز شانت ہو جائے، چپ ہو جائے۔ اور جہاں تک کپڑوں کی بات ہے، جہاں تک کپڑوں کی بات ہے نریندر مودی جی، پورا دیش آپ کو اپنے کپڑوں سے پہچانتا ہے۔ 2 کروڑ روپے کا سوٹ ہندوستان کی جنتا نے نہیں پہنا تھا، آپ نے پہنا تھا۔ یہ دیش ایک ہے، آپ دیش کو جواب دیجئے، آپ دیش کے کروڑوں اسٹوڈنٹس کو جواب دیجئے، آپ نے ہندوستان کی شکتی کو، ارتھ ویوستھا کو، روزگار کو کیا کیا؟ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے ہندوستان میں سی اے اے کے خلاف احتجاج کر رہے لوگوں پر تشدد کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے قانون کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے ہندوستانی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے کہ وہ شہریت قانون کی امتیازی شقوں کو منسوخ کرے۔ ملک بھر میں این آر سی اور سی اے اے کے مخالفت کے دوران کئی ریاستوں نے این آر سی کو ریاست میں نافذ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مہاراشٹر سی ایم ادھو ٹھاکرے نے وعدہ کیا ہے کہ وہ این آر سی کا نفاذ نہیں کریں گے، جبکہ آندھرا پردیش کے سی ایم جگن ریڈی نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، بنگال، کیرل، راجستھان سرکاروں نے بھی این آر سی کو آئین کے خلاف قرار دیا ہے۔ شہریت قانون کے خلاف احتجاج کے دوران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پولیس کے ظلم کی جانچ اتراکھنڈ ہائی کورٹ سے سابق چیف جسٹس کے حوالے کر دی گئی ہے، جبکہ منگلورو میں پولیس کی فائرنگ میں ہوئی اموات اور پولیس تشدد کا معاملہ سی آئی ڈی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ ان مقامات پر پولیس نے جس طرح سے لوگوں پر تشدد کیا، اس کی تصاویر رونگٹے کھڑا کر دینے والی ہے۔
سی اے اے کے خلاف ملک میں مظاہروں سے سرکار کی پریشانی کم نہیں ہو رہی. وہیں اب دنیا بھر میں سی اے اے کے کالے قانون نے ہندوستانی حکومت کو شرمسار کر دیا ہے. گزشتہ روز امریکہ کے واشنگٹن میں بھی ہندوستانی سفارت خانے کے باہر قانون کے خلاف احتجاج درج کرایا گیا. مظاہرین نے الزام لگایا کہ مودی حکومت ہندوستان کی سیکولرزم کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے. آج وزیراعظم مودی کی قیادت میں کابینہ کی اہم میٹنگ ہونے والی ہے. میٹنگ میں NPR یعنی نیشنل پاپولیشن رجسٹر کو اپڈیٹ کرنے کے لیے فنڈ الاٹ کرنے پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے. خیال رہے کہ ملک میں احتجاج کو دیکھتے ہوئے کئی ریاستوں نے NPR کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے. شہریت قانون کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا سید رابع حسنی ندوی کا وضاحتی بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے شہریت کے کالے قانون کو ملک و قوم کے اندر انتشار پھیلانے والا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کا سیکولر کردار مجروح ہو رہا ہے. انہوں نے حکومت ہند سے کہا کہ وہ قانون کو واپس لیں یا پھر مسلمانوں کا نام اس میں شامل کریں. وزرے کی ایک اخبار نے ایسا بیان شائع کیا تھا جو لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والا تھا. مغربی بنگال کے گورنر کو آج اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب جادو پور یونیورسٹی کے طلباء نے کیمپس میں انہیں سیاہ پرچم دکھائے اور دھنکر گو بیک کے نعرے لگائے. گورنر نے اس پورے معاملے کے لیے ممتا بنرجی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. خیال ہے کہ گزشتہ روز بھی انہیں اسی طرح سیاہ پرچم دکھائے گئے تھے. واضح ہے کہ دھنکر نے سی اے اے کی حمایت میں بیان جاری کیا تھا. رام لیلا میدان میں وزیراعظم کے ڈیٹینشن سینٹر اور NRC کو لے کر کی گئی غلط بیانی پر جم کر ہنگامہ ہو رہا ہے. بدرالدین اجمل نے مودی اور شاہ کے بیانات میں تضادات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی سازش کا حصہ ہے. جمال خاشقجی قتل معاملے میں اب سعودی عدالت نے 5 مجرموں کو سزائے موت سنائی ہے. سعودی عدالت میں 11 ملزمان پر مقدمہ چلایا گیا تھا جس میں 5 کو سزائے موت، 3 مجرموں کو 24 سال قید جبکہ 3 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے. اس معاملے میں شہزادہ محمد بن سلمان کے قریبی ساتھی سعود القحطانی سے بھی تفتیش کی گئی لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا ہے.